اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرا ذکر نہیں کرتا، میرے ذکر سے اعراض کیے رہتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑے رہتا ہے، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، بہت سے امیر دنیا کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی تیرا ذکر نہیں کیا، تیرے ذکر سے اعراض کیے رہے، تیرے ذکر سے منہ موڑے رہے، لیکن ان کی دنیا تو تنگ نہیں ہوتی، ان کی زندگی تو مشکل میں نہیں آتی، ان کی نعمتوں میں تو اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے مال اور دولت کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کی آسائشوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو اے مالک تو کن لوگوں کی زندگی تنگ کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ پاک جو فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرا ذکر نہیں کرتا میں اس کی زندگی، اس کی دنیا تنگ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے رہے، تو جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اس کو یوں پیستی ہے جس طریقے سے چکی گیہوں کو پیستی ہے، اور اللہ قبر کو حکم دیتا ہے کہ اس کو بھینچ، تو وہ قبر اس کو یوں بھینچتی ہے کہ انسان کی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں کسی قبرستان کے اندر جاؤں اور کسی گورکن سے ملوں اور اس سے کوئی عبرت ناک واقعہ پوچھوں، اگر اس نے زندگی کے اندر کوئی عبرت ناک واقعہ دیکھا ہو تو۔ وہ کہتے ہیں میں اسی سوچ میں قبرستان کے اندر گیا، وہاں پر مجھے گورکن ملا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو بتا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا قبر کھودتے ہوئے اور یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے؟ وہ کہنے لگا مجھے تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں کہ میں لوگوں کی قبریں کھود کر تیار رکھتا ہوں، پھر جب کوئی اپنی میت کو لے کر آتا ہے تو مجھ سے وہ قبر خرید لیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتا کبھی کوئی تو نے عبرت ناک منظر دیکھا جسے تو دیکھ کر اللہ رب ذوالجلال کو یاد کرنے لگ گیا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو؟ تو وہ کہنے لگا اے عمر بن مسلم، اگر آپ اس علاقے کی نیک شخصیت نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، لیکن آپ نیک آدمی ہیں تو سنو، میں نے ایک عبرت ناک منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں نے ایک قبر کو کھودا، دوسری قبر کو کھودا، جب میں تیسری قبر کھودنے لگا تو اس کی زمین بڑی ہی سخت تھی، حالانکہ اس سے پہلے 2 قبریں جو کھودی گئیں ان کی زمین نرم تھی، لیکن جب میں برابر میں ہی تیسری قبر کھودنے لگا تو بڑی سخت زمین تھی، وہ بڑی مشکل سے میں نے وہ تیسری قبر تیار کی۔ پھر میں ایک جھاڑی کے سائے میں بیٹھ گیا کہ دیکھوں اب کون آتا ہے، لیکن اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے 2 سوار اترے، ایک سوار قبر کے سر کی طرف کھڑا ہوا، ایک سوار قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ جو سوار قبر کے سر کی طرف کھڑا ہوا تھا اس نے پاؤں والے کو کہا کہ لکھو۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھو پہلی قبر کے بارے میں، اس کی قبر 12 میل چاروں طرف سے کشادہ کر دی گئی ہے، وسیع کر دی گئی ہے۔ پھر وہ دوسری قبر پر چلے گئے اور کہا کہ لکھو۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھو اس کی قبر حد نظر کشادہ کر دی گئی ہے۔ پھر تیسری قبر پر گئے اور جو سر کی طرف سوار تھا اس نے کہا لکھو۔ پاؤں کی طرف جو کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ لکھو اس کی قبر شہادت کی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک تنگ کر دی گئی ہے، یعنی اتنی چھوٹی قبر کر دی گئی ہے۔ میں نے جب یہ حیرت ناک منظر دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا اور مجھے خوف بھی محسوس ہوا، لیکن اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں سوار غائب ہو گئے۔ اب میں سمجھ گیا کہ ان 2 قبروں کے اندر تو جنتی لوگ آئیں گے اور تیسری قبر کے اندر جو بھی آئے گا وہ جہنمی ہوگا، وہ دوزخی ہوگا۔ اب میں انتظار کے اندر بیٹھ گیا کہ دیکھوں اب کون کون لوگ اپنی میتوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو کچھ ہی لمحے کے بعد میں نے دیکھا کہ 6 سے 7 افراد ایک جنازے کو اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے بھائی تم کوئی قبر بیچو گے؟ تو میں نے کہا ہاں قبر تیار ہے، تم خرید لو۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور میں نے وہ قبر ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اپنے مردے کو دفنایا اور جب جانے لگے تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو یہ بتاؤ یہ کون تھا کہ اس کے جنازے کے اندر اتنے کم افراد؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بیچارہ غریب تھا، اب غریب کے جنازے کے اندر کون آتا ہے؟ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو،
یہ غریب نہیں تھا، دنیا کا غریب تھا لیکن سجدوں کا امیر تھا۔ یہ دنیا کا غریب تھا لیکن قرآن کی تلاوت کا امیر تھا۔ یہ پیسوں کا غریب تھا لیکن عبادت کا امیر تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مالک کائنات نے اس کی قبر کو 12 میل وسیع کر دیا ہے۔ اب میں تم سے پیسے نہیں لیتا، یہ پیسے رکھ لو تاکہ میں بھی اس ثواب کے اندر شریک ہو جاؤں۔ پھر اے عمر بن مسلم میں دوبارہ انتظار کے اندر بیٹھ گیا کہ دیکھوں دوسری قبر کے اندر کون آتا ہے۔ پھر کچھ ہی لمحے کے بعد 4 لوگ ایک جنازے کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے گورکن، کوئی قبر خالی ہے؟ میں نے کہا ہاں، دوسری قبر خالی ہے۔ انہوں نے مجھ سے وہ قبر خریدی اور اپنے مردے کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جب دفن کر وہ جانے لگے تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو یہ تو بتاؤ یہ کون شخص تھا کہ جس کو صرف 4 لوگ کاندھا دینے کے لیے آئے اور پیچھے کوئی بھی جنازہ نہیں، کوئی بھی فرد نہیں؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے علاقے کے اندر آیا، کوئی اجنبی تھا، کوئی مسافر تھا بیچارہ، تو ہم چاروں دوستوں نے چندہ کر کے ثواب کے خاطر تجہیز و تکفین کر دی۔ اب غریب کا کون ہوتا ہے، مسافر کا کون ہوتا ہے؟ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بھائیوں، یہ تو کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، کوئی بہت بڑا اللہ کا عارف تھا، کوئی بہت اللہ کا ذکر کرنے والا تھا کہ مالک کائنات نے اس کی قبر کو حد نظر کشادہ کر دیا ہے۔ اور حد نظر کشادہ اس کی قبر کو کیا جاتا ہے جو دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی فکر کے اندر منہمک رہتا ہے، تو مالک کائنات ایسے لوگوں کی قبروں کو وسیع کر دیتا ہے۔ پھر وہ گورکن کہنے لگا، میں دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھا اور انتظار کرنے لگا کہ دیکھوں اب تیسری قبر جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اس کے اندر کون دفن ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جنازہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب جب میں نے لوگوں کی تعداد دیکھی تو میں بڑا حیران ہوا، لیکن وہ آئے، انہوں نے مجھ سے قبر خریدی اور اپنی میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جب دفن کر کے جانے لگے تو میں نے ایک آدمی کو بلایا اور میں نے کہا کہ اللہ کے بندے بتا تو صحیح کس کا جنازہ ہے کہ اتنے افراد نے اس میں شرکت کی؟ تو وہ کہنے لگا ہمارے علاقے کے رئیس زادے کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ اس کے جنازے کے اندر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس جنازے کے اندر تو بڑے افراد شریک ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اس امیر کا بھی بہت سے لوگوں سے واسطہ ہے، تو واسطے داری کی وجہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ یہ امیر ہے اس وجہ سے آئے ہیں، کچھ لوگ دوست احباب ہیں، عزیز و قارب ہیں، وہ آئے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا اس امیر زادی کا کچھ احوال تو بتا جو تو نے اپنے علاقے کے اندر سنے ہوں۔ تو وہ کہنے لگا بھائی میں کیا بتاؤں، میں نے تو یہ سنا تھا کہ یہ عورت بے پردگی کیا کرتی تھی، مارکیٹوں میں بازاروں کے اندر بے پردہ گھوما کرتی تھی، اور نہ کوئی اس کو نماز کی پرواہ تھی، نہ کوئی روزوں کی پرواہ تھی، دین پر عمل نہیں کرتی تھی، اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتی تھی۔ تو جب میں نے اس سے یہ حال سنا تو میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے بتاؤں میں نے اس کی قبر کا کیا عبرتناک منظر دیکھا ہے۔ میں نے اس کی قبر کو دیکھا ہے کہ اس کی قبر گرم ہو چکی ہے اور اس کی قبر پر 2 ملائک اترے، انہوں نے کہا کہ اس کی قبر کو بالکل سکیڑ دو، چھوٹا کر دو، جس طریقے سے شہادت اور انگوٹھے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اتنا چھوٹا کر دو۔ اے میرے بھائی، اب اس عورت کی قبر تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں اللہ رب ذوالجلال کا قرآن کہاں صادق آتا ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ آسائشیں کرتی رہی، لیکن جب قبر کے اندر گئی تو قبر اس کی تنگ کر دی گئی۔ اور قبر کیوں تنگ کر دی گئی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑی رہی، اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، تو جب وہ دنیا سے گئی تو مالک کائنات نے اس کی قبر کو تنگ کر دیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنتی ہو جائے، اس کی قبر وسیع ہو جائے، تو وہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ پاک کا ذکر کرے، اللہ پاک کو یاد کرے۔ اور اگر وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، تو پھر مالک کائنات اس کی قبر کو بھی تنگ کر دے گا۔